باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ہے جواب دوں تجھے تیری زبان میں، پھر کچھ نہیں باقی رہے شر کی دکان میں۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج شاہی دربار میں ہم جی ایم یعنی گریٹ ملعون غلام مجتبیٰ کو لائے ہیں۔ شاہی دربار نے کئی ایک ویڈیوز میں اس ملعون کو واضح کیا تھا کہ وہ بلا وجہ جھوٹ بول کر رب کی لعنت نہ لے کہ یونس کافر کا تعلق سرکار گوہر شاہی یا ان کی جماعت سے ہے۔ تو الحمدللہ اس کی اس ویڈیو میں کچھ تبدیلی نظر آئی ہے، وہ یہ کہ اس نے یونس کافر کو ہی اپنی ویڈیو کا حصہ بنایا ہے، لیکن ابھی اس کے اندر کا چھوٹا شیطان موجود ہے۔ ہم اس ویڈیو کا جواب دو وجہ سے دے رہے ہیں کہ ایک تو اس نے قرآن و حدیث کا انکار کیا، دوسرا سرکار گوہر شاہی پاک کا نام مبارک اپنی ویڈیو کی تصویر میں لگایا ہے۔ اس ویڈیو میں یہ گریٹ ملعون عالمانہ لباس پہن کر جاہلانہ زبان سے کہتا ہے، ایک شخص جو 2001 میں مر گیا جس کا مزار کوٹری کبیر کے اندر موجود ہے۔ محترم ناظرین، فوراً ہی اس کو رب کی لعنت لینے کا شوق جاگا اور اس نے جھوٹ بولنا شروع کیا۔ کہتا ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، جو لوگ ان کو سچا سمجھتے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے، بس باطن کی بات کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، سچ یہ ہے کہ بغض گوہر میں خدا کی لعنت ہی پڑتی ہے، لیکن یہ ملعون تو بغض گوہر میں لعنت لینے کے ساتھ قرآن و حدیث کا بھی انکار کر گیا۔ استغفر اللہ۔ وہ یوں کہ اس نے باطن کی صفائی کی سخت مخالفت کرتے ہوئے اسے فتنے سے تشبیہ دی اور باطن پر طنز کر کے قرآن و حدیث میں بیان علم باطن یا علم لدنی کا ہی انکار کر گیا۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں ہے کہ جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ ہم گریٹ ملعون غلام مجتبیٰ 2 نمبری عالم ڈالر کے لالچی مولوی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اے بدبخت کذاب، اے ناہنجار ملعون، کیا قرآن پاک کی یہ آیت علم ظاہر کے ساتھ علم باطن کا تعارف نہیں کرا رہی؟ سورہ حج آیت نمبر 46 میں ہے، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ کاف آیت نمبر 35 میں اللہ عز و جل نے فرمایا، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جی ایم گریٹ ملعون بتائے کہ کیا یہ قرآنی آیات علم لدنی یا علم باطنی کا تعارف نہیں ہے؟ مسلم شریف کی حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں اور کاموں کو نہیں دیکھتا مگر تمہارے قلوب اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے دن لوگوں کا حشر ان کی نیتوں پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں بدبخت منکر شیطان یونس کافر کی اصلی نسلی اولاد جی ایم یعنی گریٹ ملعون سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس حدیث پاک سے باطن کے ہونے کی وضاحت نہیں ملتی؟ جب اندر شیطانی ہو تو رحمانی حقائق نظر نہیں آ سکتے۔ محترم ناظرین، جب خمیر میں لالچ یوٹیوب پر ڈالر کمانے کی ہو تو مولوی بھی شیطان بن کر اولیاء اللہ پر جھوٹ بکنے لگتا ہے اور یوں ڈالر کو اپنا خدا بناتے بناتے قرآن اور حدیث کا ہی انکار کر بیٹھتا ہے، جیسے جی ایم یعنی گریٹ ملعون غلام مجتبیٰ ڈالر کی لالچ میں رب کا لعنتی اور قرآن و حدیث کا منکر ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، گریٹ ملعون غلام مجتبیٰ نے بکواس کی کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، جو لوگ ان کو سچا سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جواب عرض ہے کہ جو لاکھوں لوگ عام و خاص علماء حق اور مفتیان عظام اس در پاک سے فیض پا رہے ہیں، ان کا اس در پاک سے نسبت پر فخر کرنا ہی سرکار گوہر شاہی کے حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، جو کھلی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، اگر تو دل کی آنکھیں اندھی نہ ہوں۔ محترم ناظرین، گوہر شاہی پاک کی تعلیمات شریعت اور طریقت پر مبنی ہیں۔ ذکر اللہ کو قلوب کی دھڑکنوں سے جاری کرنا یا تعلیم دینا فتنہ نہیں ہوا کرتا بلکہ رب کا دوست بنانا ہوتا ہے، لیکن مولوی غلام مجتبیٰ
گریٹ ملعون ہونے کی وجہ سے رب کا دوست ہونے سے ہی محروم ہے، اور محروم بھی کیوں نہ ہو کہ جب اللہ کے عظیم کامل ولی سرکار گور شاہ پاک کی دشمنی میں رب سے جنگ کر بیٹھا اور قرآن کا منکر جا ٹھہرا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں شان گوہر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر، بغض گوہر میں پڑتی ہے لعنت خدا کی پھر، وما علینا الا البلاغ المبین۔